السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی. اس وقت ہم موجود ہیں جی پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں، جہاں پر شہباز گل پر بہت شدید قسم کا جسمانی تشدد کیا گیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی خاص ریکویسٹ پر ایگزامن کیا گیا تو واقعی وہ بات درست نکلی. اور وہ تمام صحافی جو مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو سانس کی تکلیف ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، خاص طور پہ غریدہ فاروقی اور دیگر صحافی حضرات، ان کو معافی مانگنی چاہیے شہباز گل سے کہ آج وہ غلط ثابت ہو گئے. ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی آج جو عدالت میں جمع کروائی گئی، پولیس کو بھی ماننا پڑا اپنا یہ جرم کہ واقعی اس کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ دگرگوں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، مراد سعید صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں. مراد سعید صاحب، آپ کل بھی موجود تھے اور بلکہ پیچھے سے آپ کے گھر بھی اٹیک کیا گیا اور آج بھی آپ موجود ہیں اور بلکہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے آج کے حوالے سے، ڈاکٹر شہباز گل کی طبیعت کے حوالے سے؟ اور دیکھیے ایک تو جو شہباز گل صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی گرفتاری سے لے کے کہ وہ گرفتاری نہیں اغوا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ نے پرائیویٹ گاڑیاں، پھر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ گاڑی کے شیشے توڑے اور ان کو لے گئے. پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز گل اغوا ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ڈرائیور کی بیوی کو اور اس کی 10 مہینے کی بچی کو جس انداز سے ان کے اوپر ظلم ہوا، اور وجہ کیا کہ وہ عمران خان سے وابستہ شہباز گل کے ڈرائیور ہے اور ان کی بیوی ہے. تو یہ کبھی کسی معاشرے میں نہیں ہوا، یہ ظلم ہو رہا ہے. اور پھر ان کے اوپر شہباز گل کے اوپر جس جو انہوں نے بےمانہ تشدد کیا ہوا ہے، اس کی کبھی مثال نہیں ملتی. وہ جو کہانیاں سامنے آ رہی، جو اب تو میڈیکل رپورٹس بھی سامنے آ گئے، لیکن ان کو جس انداز سے رکھا، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، لگتا ہے ایسے کہ یہ شہباز گل نہیں ہے بلکہ وہ جو چور ڈاکو نہیں ہے شہباز شریف، وہ ہے جو یہ حرکتیں شہباز گل کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ٹی اسکینڈل میں جو 16 ارب کی کرپشن جن کی پکڑی گئی، وہ اسی کے ساتھ ہونا تھا. یہ تو شہباز شریف کے ساتھ ہونا تھا، لیکن انہوں نے جو شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، جنگل کا قانون لگ رہا ہے، بہت ظلم ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ شہباز گل نے کوئی بیان دیا. اگر بیان کی بات ہوتی تو مفرور اشتیاری جو لندن میں بیٹھ کے سازشیں کرتا ہے، ابھی تک وہ جیل میں ہوتا. وہ بغاوتیں بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے، وہ لابیس سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، ڈان لیکس بھی کراتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ممبئی اٹیکس کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے دوران جو تقریریں کی، جو بیانات تھے، اس کے بعد تو ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ بیان کی بات نہیں ہے. فضل الرحمان کو جیل میں ہونا تھا. جاوید لطیف، یہ جو جھکتے مارنے والا خواجہ آصف ہے، اس کی جگہ کیا تھی؟ اس کے اوپر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ پھر جو کیلیبری فانٹ ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کہا. تو ان تمام لوگوں کو تو جیل میں، لیکن شہباز گل اس لیے ہے کہ پوچھا جاتا ہے، اور اگر بیان کی بات ہوتی تو آئین اور قانون ہوتا، سوال پوچھا جاتا، وہ اپنی ایکسپلینیشن دیتا، اس سے وضاحت مانگی جاتی، پھر اس کے بعد کوئی چیز ہوتی. تو میرے بھائی نا، تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ اس وقت صرف ظلم اور جبر کر رہے ہیں. اور وجہ یہ کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، بالکل یہ کس قسم کا سوال ہے. تو عمران خان ہی نشانہ ہے. عمران خان کے خلاف ان کو کچھ مل نہیں رہا. 4 مہینے ہو گئے امریکی سازش کے تحت عمران خان کی حکومت تو ہٹائی، لیکن لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے. 17 جولائی کو تمام طاقتیں خلاف تھی عمران خان کی، لیکن عمران خان نے پنجاب جیتا، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب یہ خوفزدہ اس لیے ہے، آپ کا پروگرام بند ہوا ہے. بالکل. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کی بات نہیں مانی ہوگی. میں نے کرپشن کے خلاف بات کرنا چھوڑنے سے انکار کیا تھا. یہ بہت بڑا ظلم کیا آپ نے ارشد شریف نے بھی ظلم کیا کہ NRO 2 کے اوپر سوال اٹھائے. عمران یاس خان اور ارشد شریف، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ اور ایاز امیر، ان لوگوں نے سوال پوچھے کہ ہم سوال پوچھیں گے. امریکی غلامی کے لیے آپ تیار ہو گئے، ریجیم چین آپریشن کا آپ حصہ بن گئے. انہوں نے سوال پوچھے. جو سوال پوچھے گا، جو NRO کے خلاف بات کرے گا، جو عوام کی بات کرے گا، جو امریکی غلامی کے خلاف بات کرے گا، جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف بات کرے گا، جو امریکی غلاموں اور بیکاروں کے خلاف بات کرے گا، ان کا پروگرام بھی آپ کی طرح بند ہوگا. عمران یاس خان اسٹوڈیو پہنچے گا، اس کو کہا جائے کہ آج آپ کا پروگرام نہیں ہو رہا. بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ غلط کیا ہے؟ کہتے نہیں پریشر ہے. اب پریشر کس کا ہے؟ پھر اس کے بعد ارشد شریف کا پہلے دمکانے کی کوشش، خریدنے کی کوشش، ناکامی. ہمسایہ ملک میں پاکستان سے کسی کو ہائر کرتا ہے، ارشد شریف کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ آپ پھر اس حد تک گر جاتے ہو یار. مان لو آپ کو شکست ہوئی ہے، مان لو آپ قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مان لو
قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عمران خان آپ کی سوچ سے آگے کی لیول کا بندہ ہے, یہ آپ سے نہیں ہوگا, قابو نہیں آنے والا. کچھ بھی کر لو, آپ نے گل کے ساتھ کیا, ہمارے خلاف پہلے بغاوت کے FIRs کیے, پھر کوئی عجیب چیزیں آج کل ہو رہی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا دباؤ گے نا اس سے اور زور سے ہم انشاءاللہ اوپر آئیں گے. پھر اس کے بعد ہم آپ کو للکاریں گے, پھر ہم مزید سوال پوچھیں گے, پھر آپ سے مزید جواب لیں گے, پھر آپ کو مشکل ہوگی. مان لو غلطی ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت پہ تو بارہا نون لیگ الزام لگاتی رہی کہ جی آپ لوگ بہت زیادہ پرو فوج ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ. عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا, آپ کی پوری ٹیم کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا. تو یہ اچانک سے یہ کیا کایا پلٹ گئی کہ اب آپ کو فوج دشمن, فوج مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جبکہ مجھے یاد ہے آپ تو ایسی پریس کانفرنسز کرتے تھے جس میں آدھا ٹائم آپ بولتے تھے اور آدھا ٹائم وہ سارے کلپس چلا کرتے تھے جو انہوں نے فوج پر حملے کیے تھے, اور فوج کا دفاع آپ ایسے کرتے تھے, وہ وردی کی کمی تھی, سویلین لباس میں فوجی. تو آج آپ عمران خان, ARY نیوز, یہ سارے کیسے اینٹائی فوج ہو گئے؟ دیکھیں میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں. جب میرے اوپر انہوں نے بغاوت کے FIRs کیے اور میں جج کے سامنے پیش ہوا تو میں نے جج صاحب سے جو ان کے گوش گزار کیا تھا آنریبل جج کے سامنے, میں وہ آپ کو ریپیٹ کر کے سناتا ہوں. میں نے جج صاحب کو کہا کہ اگر امریکہ غلامی کو تسلیم کرنا نہ کرنا بغاوت ہے تو میں ہوں. اگر یہ کہنا کہ کوئی اور میرے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس ملک کا جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہو, تو اگر یہ بغاوت ہے تو میں ہوں. اگر یہ بغاوت ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے چور, ڈاکو, لٹیرے اور اداروں کو نشانہ بنانے والے پاکستان کے اوپر آپ نے مسلط کرائے, اگر یہ بغاوت ہے یہ سوال پوچھنا تو میں پھر ہوں. اور میں نے یہ سوال پوچھا کہ میں یہاں پہ صرف یہ بیل کرنے نہیں آیا, میں آیا اس لیے ہوں کہ جنہوں نے میرے اوپر یہ بغاوت کے FIR کیے یہ مجھے گالی لگتی ہے. میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ مجھے کہے کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں کہ نہیں ہوں. میں نے آئین پاکستان کی وفاداری کا حلف لیا ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں لیا, میں 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی بنا, 2 دفعہ میں نے وزارت کا حلف لیا, اور میں نے یہ 4 دفعہ یہ حلف لیا کہ میں پاکستان کے آئین اور قانون کے منافی کوئی قانون, کوئی کام نہیں ہونے دوں گا. میں پاکستان کی خود مختاری کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا. تو اگر کوئی ڈونلڈ لو پاکستان کو دھمکائے, مراسلہ بھیجے اور وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنا شروع کر دے, میں اس کی سوال مجھ سے نہیں, غداری انہوں نے کی ہے, میرے ملک کو بھیجا ہے, میرے ملک کا سودا کیا ہوا ہے, ان سے سوال پوچھنے چاہیے. اور رہی بات فوج کی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو پاکستان سے محبت ہے نا یہ میرے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. یہ جو پاکستان کا سبزی لالی پرچم ہے یہ میرے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. مجھے کوئی بھی پاکستان میں نہیں بتا سکتا کہ آپ غدار ہو, آپ باغی ہو. میں آئین اور قانون کی بات پہلے بھی کرتا تھا, آج بھی کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ غداروں کے اور حب الوطنوں کے آج کل ڈیفینیشن چینج ہو گئے ہیں. یہ میرا جرم نہیں ہے, ڈیفینیشن جہاں سے چینج ہوئے ہیں ان سے پوچھے. میرا صرف ایک ہی کام ہے بھائی, میں کل بھی پاکستان کا وفادار تھا. جو سرحدوں پہ میرے لیے قربانی دیتے میں ان کی بات کروں گا. جو 7,000 سیکورٹی فورس کے جوان اور 80,000 میرے پاکستانی, 80,000 میرے پاکستانی دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے, میں ان کا ذکر کروں گا. جو میرے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا میں ان کا ذکر کروں گا. EUTS انفو لیب کی بات آئی, اس کے اوپر میں نے پریس کانفرنس کی. مجھے تو چھوڑو نا, میں تو سیاسی ورک کروں. DGI SPR نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں کچھ لنکس پاکستان کی بھی تھے. وہ ٹویٹر اکاؤنٹس آج کل پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو اینٹی آرمی ثابت کر رہے ہیں. ہم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ وہ پریس کانفرنس پڑھی ہے, وہ نام پڑے ہوئے ہیں, وہ پریزنٹیشن پڑے ہوئے ہیں, وہ نکال دے, ان کو پکڑے نا جو سازشیں کرتے ہیں. یہ مریم کا پروپیگنڈا سیل تھا, اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل, یہ اس وقت بھی تھا نا. انہوں نے اداروں کے خلاف زہر اگلا تھا. یہ آج کل بھی لگے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹ سے. لیکن نہیں, ارسلان خالد کدھر ہے؟ اس نے کچھ کیا ہوگا. ارسلان خالد کو پکڑو. اظہر مشوانی کدھر ہے؟ ملیہ کدھر ہے؟ ان کو پکڑو. مطلب یار یہ غلط ہے یار. ہاں بات پاکستان کی ہے, بات پاکستان کی وفاداری کی ہے, پاکستان کی اداروں کی ہے. آئین پاکستان نے جو ہمیں بتایا ہم اس کے اوپر منوان عمل کرتے ہیں. ہم آئین پاکستان کے آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ زہر بھی اداروں کے خلاف اگلے. لیکن ہم سوال جو پوچھ رہے ہیں یار, یہ تو میرا بنیادی حق ہے. مجھ پہ پابندی لگانی ہے, باغی ڈکلیئر کرنا ہے, غدار ڈکلیئر کرنا ہے, گھر لوگ بیچنے ہیں. مطلب یہ تو غلط ہے, یہ بہت ہی غلط ہے. اور آخر میں شہباز گل کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے اداروں کو؟ شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے نا, یہ مطلب دیکھیں, میں بار بار میں کورٹ بھی جب شہباز گل کی پیشی ہوتی ہے میں ادھر جاتا ہوں, مجھے ملنے نہیں دیا جاتا. اور اس طرح ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ میں شہباز گل سے مل کے
پتہ نہیں کہ کیا کر لوں گا, کیا سازشیں میں کر لوں گا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں شہباز گل اس حالت میں بیچارہ جس کے اوپر اتنا تشدد ہوا ہے, اس نے مجھے کیا بات کرنی ہے جس کی وجہ سے مجھے روکا جا رہا ہے. کل پوری رات آپ لوگ بھی یہاں پہ تھے, میں پوری رات یہاں پہ تھا, اس وقت بھی ملنے نہیں دیا گیا. اور بلکہ پیچھے آپ کے گھر والوں کو دھمکانے کے لیے بھی جو ایک نہیں, کیا گیا وہ اس طرح ہوا کہ میں یہاں پہ تھا اور کل موٹر سائیکل پہ سوار اسلحہ سمیت لوگ میرے گھر گئے. اچھا. مجھے اطلاع ملی, لیکن خوش قسمتی تھی کہ میرا ایک قریبی دوست اور ان کے لوگ وہ وہاں پہ نزدیک ترین تھے. وہ جب پہنچے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ ریڈ زون کی جو پہلی چوکی آتی ہے, چوکی نے ان کے لیے راستہ بنایا پولیس نے. اچھا. پھر گئے پی ایم آفس اور ڈپلومیٹک انکلیو والی سڑک پہ جہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں کر سکتا, ادھر گئے ہیں. کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بھی ٹویٹ کر دی تھی صبح جس میں وہ موٹر سائیکل والا اور موٹر سائیکل پہ 3 بندے ہیں, وہ واضح طور پہ دکھائی بھی دے سکتے ہیں. تو ایسی علاقے میں کلاشنکوف سمیت آپ کے گھر میں لوگ آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے وہاں پہ لوگ تھے, لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہوگا جی. بالکل. میں سوال کرتا ہوں اپنی قوم کی, میں نمائندگی کرتا ہوں اپنی قوم کی. بالکل. میں غلامی, یار میں آزاد پیدا ہوا تھا, میں غلامی تسلیم نہیں کرتا. کیا کرنا ہے میرے ساتھ, مطلب میں غلامی مان ہی نہیں سکتا نا. میں غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ لے سکتے آپ مجھے. تو اگر یہ چیزیں کرنا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کہنا, پاکستان کا جھنڈا اٹھانا, پاکستان کی خود مختاری کی بات کرنا, پاکستان کی خودداری کی بات کرنا, پاکستان کی سالمیت کی بات کرنا, پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا, اس کے بعد اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں, اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا 1000 دفعہ کرے یار. وہ ہم اپنے ملک کے لیے یار, ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے نا وہ پھنس گیا ہے یار, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے حب الوطنی کوٹ کی بری ہے اور ہم نے بات کرنی اپنے پاکستان کی, تو ہم کرتے رہیں گے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے, مزید عزم کے ساتھ کریں گے, مزید ہمت کے ساتھ کریں گے. اور شہباز گل سے ملنے سے جتنا بھی روکو گے, میں روز آؤں گا, ادھر ہی بیٹھوں گا, ورکر بھی بیٹھے رہیں گے, آپ تنگ پڑ جائیں گے, مجھے تنگ نہیں ہونا. یہ ناظرین مراد سعید ہیں جن کا جذبہ آپ نے دیکھا, اور ابھی آپ سوچیں کہ پھر عمران خان کیوں ہوں گے اگر مراد سعید ایک نوجوان جنہوں نے عمران خان کے نظریے کے تحت پرورش پائی, جن کی پولیٹیکل گرومنگ عمران خان نے کی, اور ابھی یہ ایک مراد سعید کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو عمران خان کا کیسے کریں گے. ایز وی اسپیک میں بتاتی چلوں, اس وقت ہم پیمز ہاسپٹل میں کارڈیک یونٹ کے باہر کھڑے ہیں اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. پولیس نے ہمیں ابھی تک جو ہے انتظار پر رکھا ہوا ہے. خاص طور پہ چلیں, میں جرنلسٹ ہوں یا باقی ان کی پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی باری پہ ٹھیک ہے جائیں, لیکن یہ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں, اس کے باوجود ان کو نہیں جانے دیا گیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان دور میں نواز شریف, تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ پلیٹلیٹس والا سارا جو ان کا معاملہ میڈیا پر خاص طور پہ کوک اپ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو لنڈن بھیجا گیا. شہباز شریف جتنی دفعہ بھی ان کا دل چاہا, جس کو جتنی دفعہ پیٹ میں درد ہوئی, کہیں بھی درد ہوئی, وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل گیا, اور کیا انواع اقسام کے کھانے, کیا کیا کچھ ان کو پروٹوکول ملتا رہا. لیکن آج عمران خان دور کے بعد نہ عمران خان دور میں عمران خان نے کوئی ایکسٹرا پریویلیج لیا انڈیو, اور نہ ہی آج ان کو کوئی ڈیو پریویلیج جو کسی بھی بنیادی کوئی بھی عام سٹیزن کا بنیادی حق ہوتا ہے اس سے بھی ان کو محروم رکھا جا رہا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. ول کیپ یو پوسٹڈ انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.